السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کروڑوں درود و سلام میرے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھنا فرض ہے؟ اس کے کیا فائدے اور فضیلت ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ان تمام باتوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ السلام علیکم، آج ہم ایک نہایت بابرکت، مختصر مگر انتہائی عظیم عبادت کے بارے میں بات کریں گے جسے تسبیح فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ یہ تسبیح ہمیں عطا ہوئی ہے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے ذریعے، اور اس کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو تسبیح فاطمۃ الزہرا کیا ہے؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا 3 مختصر اذکار پر مشتمل ہے، جیسے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ کل 100 کلمات بنتے ہیں، مگر ان کی تاثیر بے شمار ہے۔ اس تسبیح کی اصل کہانی، روایات کے مطابق ایک مرتبہ سید فاطمۃ الزہرا نے اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کے کاموں کی مشقت کے باعث ایک خادم کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا کی فضائل اور فوائد، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا ایک انتہائی بابرکت اور فضیلت والا ذکر ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث میں اس پر مداومت ہمیشہ پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ ذکر 34 مرتبہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے پر مشتمل ہے۔ اس کے بہت سے فوائد اور فضائل ہیں، یعنی دنیاوی مشکلات سے نجات اور تھکاوٹ کا علاج اس تسبیح میں شامل ہے۔ یہ تسبیح اس وقت سکھائی گئی جب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے گھر کے کاموں کی کثرت کی وجہ سے خادم کی درخواست کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذکر خادم سے بہتر ہے، اس کے پڑھنے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور روزمرہ کے کاموں میں برکت اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی، حدیث کے مطابق جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ شیطان سے حفاظت، یہ ذکر شیطان کو دور بھگاتا ہے اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کی رضا اور قربت، تسبیح فاطمۃ الزہرا اللہ کو بہت محبوب ہے اور اس سے اللہ کی رضا اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ سوتے وقت برکت، رات کو سوتے وقت اسے پڑھنے کی بھی تاکید ہے تاکہ نیند پرسکون ہو اور صبح کا آغاز خیر و برکت سے ہو۔ بدبختی سے نجات، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح تسبیح فاطمۃ الزہرا کا حکم دیتے ہیں، تم اس پر مداومت کرو، اور کیونکہ جو بندہ اس ذکر پر مداومت کرے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اس تسبیح کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تسبیح صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 34 بار اللہ اکبر، دوسری دفعہ پھر 33 بار الحمدللہ، تیسری دفعہ 33 بار سبحان اللہ۔ بہتر ہے کہ ترتیب یہی رکھی جائے، انگلیوں یا تسبیح پر گنا جا سکتا ہے۔ مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیے۔ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد کیوں ضروری سمجھی جاتی ہے؟ یہ ضروری فرض کے معنی میں نہیں بلکہ شاید تاکید شدہ سنت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، مختصر ہونے کے باوجود بہت زیادہ اجر رکھتی ہے،
اور انسان کو دنیاوی تھکن سے نکال کر روحانیت سے جوڑتی ہے، یعنی یہ ایک روزانہ کی روحانی ریسرچ ہے۔ اس تسبیح میں خاص کیا ہے؟ یہ تینوں اذکار دراصل مکمل عبادت کا خلاصہ ہے، گویا انسان اپنے رب کے ساتھ مکمل تعلق قائم کر لیتا ہے۔ آخری بات، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو آج سے ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں اپنی پڑھنا عادت بنا لیں۔ یہ چھوٹی سی عبادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے تاکہ ان تمام لوگوں کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ جزاک الخیر۔